اور اس نے اس خاتون کو دیکھا تو ایک زوردار چیخ ماری اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس عورت نے کہا کہ اس شخص کی محبت کی وجہ سے میں اس کے بھائی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو اللہ رب العزت ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ سب سے بڑے گناہگار کو بھی چند وقت میں ہدایت دے دیتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہدایت دے دیتے ہیں، اور ایک بات اس کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بازاری عورت تھی اور جو قیامت خیز حسن کی مالکہ تھی، یعنی بہت بڑی حسین عورت تھی، اور وہ اپنے اوپر 100 دینار سے کم کسی کو اختیار نہیں دیتی تھی، یعنی اس کی فیس 100 دینار تھی۔ ایک عابد وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے جیسے اس عورت کو دیکھا، کیونکہ یہ بہت خوبصورت تھی، تو وہ اس پر فریفتہ ہوا اور یہ عورت اس کو پسند آئی۔ اب اس کے پاس تو رقم نہیں ہے اس کے پاس جانے کے لیے، تو یہ یہاں سے چلا گیا اور محنت مزدوری کر کے 100 دینار رقم جمع کی، اور پھر اس کے پاس واپس آیا اور آ کے دروازے پہ کھڑا ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ مجھے پسند آ گئی ہے، اور آپ کے حصول کے لیے، یعنی آپ کے پاس آنے کے لیے اور آپ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ 100 دینار جمع کیے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ اندر آئیں۔ یہ اندر داخل ہوا، دیکھا کہ وہ سونے کے تخت پر براجمان ہو گئی ہے اور اس سے کہہ رہی ہے کہ آ جائیں۔ جب یہ قریب گیا اور سارے اختیارات حاصل کر چکا، ایک دم پیچھے ہٹا اور کپکپانے لگا، کیونکہ اس کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا یاد آیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دوں گا۔ پھر یہ پیچھے ہٹا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ عجیب بات ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کو پسند آ گئی ہوں، اور آپ نے اس رقم کے لیے کتنی محنت کی ہے، اور جب آپ کی آرزو کا وقت آیا اور آپ کی آرزو مکمل ہو رہی تھی تو آپ جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا یاد آیا اور اس کے سامنے جواب دہی کا یاد آیا، اور یہ کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ سے نفرت ہو گئی ہے، بلکہ لوگوں میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے ہے، اور یہ رقم جو ہے یہ آپ کی ہو گئی اور میں جا رہا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا اگر واقعی یہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کے علاوہ میرا کوئی شوہر نہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھ سے شادی کرے اور پھر جانے کی بات کرے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے چھوڑ دے، میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو شادی کا اور پھر جانے کی بات کرو۔ اس عورت نے کہا کہ صحیح ہے، آپ چلے جائے، لیکن میں آپ کے پاس ضرور آؤں گی۔ یہ شخص یہاں سے چہرہ چھپاتے ہوئے چلا گیا، اپنے شہر پہنچ گیا۔ یہ عورت بھی اس نے اپنا روش تبدیل کر کے اس کے پیچھے جانے لگی اور عطا پتہ معلوم کر کے اس کے شہر پہنچ گئی۔ تو اس شخص کو کسی نے بتایا کہ کوئی ملکہ آئی ہے اور آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ جب یہ آیا اور اس نے اس خاتون کو دیکھا تو ایک زوردار چیخ ماری اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس عورت نے کہا کہ یہ شخص تو میرے نصیب میں نہیں تھا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا کوئی عزیز ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کا ایک غریب، مفلس اور نادار بھائی ہے، وہ موجود ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اس شخص کی محبت کی وجہ سے میں اس کے بھائی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں اس کے ساتھ نکاح کروں گی۔ تو اس کے ساتھ اس نے نکاح کیا۔ تو دیکھے اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اس کو نکالا، ایک غلاظت اور گندگی کی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عابد کو بھی بچایا کہ وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کی بھی حفاظت ہو گئی اور عورت کی زندگی بھی تبدیل ہو گئی۔
تو اللہ رب العزت جو ہے وہ دلوں کو پلٹنے والے ہیں اور دلوں کو پھیرنے والے وہی ہے۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو برائیوں سے نیکیوں کی طرف پھیر دے، اور ہمارے دلوں میں جو خواہشات نفسانیہ غلط ارادے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو نکال دے۔